السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بایزید ثانی کے بارے میں جانیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے دو بیٹے تھے، شہزادہ بایزید اور شہزادہ جمشید۔ جمشید کرمانیہ کا حاکم تھا۔ بایزید مذہب اور فلسفے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور لوگ اسے صوفی کہتے تھے، اور یہ سپہ گری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اور شہزادہ جمشید بہت سی صفات اپنے والد کی طرح رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد فوراً ہی ینیچری نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ینیچری میں بہت سے بایزید کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے اس وزیر اعظم کو بھی قتل کر دیا جو شہزادہ جمشید کا طرفدار تھا، اور بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور بایزید تخت پر بیٹھ گیا اور ینیچری نے بھی اس کی حمایت کی۔ لیکن ینیچری نے شرط رکھی کہ وہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، تو مجبوراً بایزید کو ان کی سننی پڑی، اور پھر شہزادہ جمشید نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ جمشید نے یہ تجویز دی کہ سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یورپ کے حصے بایزید کے حوالے کر دیے جائیں اور ایشیا کے علاقوں پر شہزادہ جمشید حکمرانی کرے۔ لیکن بایزید نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اور پھر 1481 عیسوی میں احمد کدک پاشا اور جمشید کے درمیان جنگ ہوئی اور شہزادہ جمشید کو شکست ہوئی۔ پھر وہ سلطان مصر کے پاس پناہ گزیر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کی فوج کے ساتھ وہ پھر واپس آیا، اور ایشیائے کوچک کے کچھ سرداروں نے بھی اس کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی اسے شکست ہوئی اور وہ رہوڈز چلا گیا، اور ڈی آف حسن نے اس کو پناہ دی۔ لیکن وہ ایک چالاک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک طرف شہزادہ جمشید کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا، لیکن دوسری طرف بایزید کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اسے نظر بند رکھے گا۔ اس کے بدلے میں بایزید کو 35,000 دکات سالانہ دینے پڑیں گے، اور تقریباً 7 سالوں تک شہزادہ جمشید اسی طرح روڈز اور فرانس کے علاقوں میں قید رہا۔ اور پھر عیسائیوں کے کچھ بادشاہوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور وہ شہزادہ جمشید کو بایزید کے مقابلے میں لا کر سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن ڈی آف حسن 35,000 دکات سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ ایک لالچی بادشاہ تھا۔ اس نے شہزادہ جمشید کی بیوی اور ماں سے خط و کتابت کی اور ان سے کہا کہ اگر 20,000 دکات دے دیے جائیں تو وہ شہزادہ جمشید کو چھوڑ دے گا، اور ڈی آف حسن پر اعتبار کر کے انہوں نے یہ رقم اس کی طرف بھیج دی، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ پھر شاہ فرانس نے شہزادہ جمشید کو رہا کر کے پوپ انوسنٹ ہجتم کے پاس بھیج دیا، لیکن انوسنٹ نے اسے عزت و احترام دیا اور اپنے محل میں رکھا۔ یہاں پر بھی اس کی زندگی قیدی کی طرح تھی، لیکن پوپ بھی شہزادہ جمشید کی نگرانی کے لیے 40,000 دکات بایزید سے وصول کرنے لگا۔ لیکن انوسنٹ کے مرنے کے بعد سکندر بورجیا تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے بایزید کی طرف اپنا سفیر بھیجا اور سلطان سے کہا کہ ہمیشہ کے لیے شہزادہ جمشید کو نظر بند کرنے کے لیے وہ اسے 40,000 دکات سالانہ دینے کے بجائے ایک ہی بار 3 لاکھ دکات ادا کر دے۔ اتنے میں شاہ چارلس نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ فتح کے بعد شہزادہ فرانسیسی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ روما سے روانہ ہوا۔ سکندر بورجیا 40,000 دکات سے محروم تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی شہزادے کی موت کے ساتھ 3 لاکھ دکات حاصل کر سکتا تھا۔ شہزادے کی موت کے ساتھ 2 بیانات ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق شہزادے کے خدمتگار کی مدد سے زہر دیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، جبکہ کچھ کے مطابق مصطفیٰ نامی نئی نے زہریلے اسطرہ کی مدد سے چھوٹا سا زخم کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ شہزادہ جمشید کی آخری وقت تک یہ حسرت تھی کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو دیکھ لیں، لیکن وہ دیکھ نہ سکے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ سلطان بایزید نے شہزادے کی لاش کو منگوایا اور شاہی احترام کے ساتھ سپرد حق کیا، اور ان کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ سلطان بایزید کے 3 بیٹے تھے، کرکود، احمد اور سلیم۔ احمد بایزید کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور وہ زیادہ علم و ہنر سے لگاؤ رکھتا تھا، اور بایزید بھی اسے زیادہ اہمیت دیتا تھا اور اسے ہی اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سلیم سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی بہادری کی وجہ سے اپنی فوج خصوصاً ینیچری میں زیادہ محبوب تھا۔ بایزید بہت بیمار ہو گیا اور سلطنت پر زیادہ توجہ نہ دے سکا، اور سلیم کو خدشہ لاحق ہوا کہ احمد کہیں تخت پر قابض نہ ہو جائے اور بایزید کی اجازت کے بغیر ادر نہ پہنچا۔ بایزید نے اسے واپس جانے کو کہا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ تھا اور مجبوراً بایزید کو جنگ کرنا پڑی، اور سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے آیا اور تمام فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ تو بایزید نے اپنی فوج سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو فوج نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ضعیف العمر ہو گیا ہے اور ہمیں نیا بادشاہ چاہیے، اور وہ سلیم کو ہی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بایزید نے دیکھا کہ فوج بے قابو ہو گئی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ وہ تخت سے دستبردار ہوتا ہے، اور سلیم کے حوالے تخت کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔